الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضرات مفسرین نے اور حضرات علماء نے اس پر کئی صفحات کے مضامین ذکر فرمائے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ تم امانت کو امانت کے مالک کے پاس لوٹا دو، امانت کو امانت کے مالک کے پاس لوٹا دو۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آیت کریمہ چھوٹی سی ہے لیکن اس کے شان نزول میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آیت کریمہ نازل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی، کیا وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آیت کریمہ کے نازل کرنے کی ضرورت پڑی۔ ان بھائیوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ادھر آ جاؤ۔ قرآن کریم کے سبق میں ٹیک لگانا یہ ادب کے خلاف، جو معذور ہو تو ٹھیک ہے لیکن معذور نہ ہو، ماشاءاللہ جوان لوگ ہی، مجھ سے کم عمر ہوگی شاید تو، لیکن مجمع کے اندر جڑ کر بیٹھے اس کا ایک بڑا اثر رہتا ہے۔ خالی جگہوں کو بھی پور کر لینا چاہیے کہ خالی جگہ چھوڑنے کی صورت میں درمیان میں شیطان اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ بہرحال میں تو عرض ہی کر رہا تھا کہ اس کے شان نزول میں ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ بات یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں بھی بیت اللہ کی خدمت کرنا لوگ اپنے لیے باعث عزت سمجھتے تھے۔ جیسے ابھی ہم سعودی کے بادشاہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ خادم الحرمین شریفین اپنے بارے میں لکھتے ہیں، یعنی حرمین شریفین کے خادم۔ حرمین شریفین کی خدمت جیسے اس وقت بہت بڑی عزت کا باعث ہے، بہت بڑے شرف کا باعث ہے، اسی طریقے سے زمانے جاہلیت میں بھی، اس کفر کے زمانے میں بھی حرم شریف کی اور بیت اللہ کی خدمت کرنا لوگ اپنے لیے باعث عزت سمجھتے تھے، اور مختلف طرح کی اور مختلف نوعیتوں کی خدمتیں لوگوں کے ذمہ ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک خدمت سقایا کی تھی، یعنی حج کے زمانے میں حجاج کرام کو زمزم کا پانی پلانا یہ سقایا کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے سقایا کی یعنی حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کی ذمہ داری تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور چچا تھے حضرت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو طالب جنہوں نے آپ کی پرورش کی ہے بچپن کے زمانے میں، ان کے ذمے بیت اللہ کی اور بھی خدمت تھی۔ قریش کے مختلف یہ قبائل تھے اور مختلف یہ خاندان تھے، ہر خاندان کے ذمے یہ کوئی نہ کوئی بیت اللہ کی خدمت اور اس کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی، اور یہ اپنے لیے باعث عزت سمجھتے تھے۔ اس میں قریش کا ایک خاندان تھا، ایک قبیلہ تھا شیبی خاندان۔ اس شیبی خاندان کے ذمے حجابہ کی ذمہ داری تھی۔ حجابہ کہتے ہیں بیت اللہ کی چابی اپنے پاس رکھنا، بیت اللہ کی چابی اپنے پاس رکھنا، وقت آنے پر بیت اللہ کے تالے کو کھولنا اور پھر جب ضرورت پوری ہو جاوے تو تالا بند کر دینا، اور یہ چابی اپنے پاس رکھنا، اس ذمہ داری کو کہتے تھے، اس خدمت کو کہتے تھے حجابہ کی ذمہ داری، حجابہ کی خدمت شیبی خاندان کے پاس تھی۔ اور شیبی خاندان میں ایک بڑے آدمی تھے عثمان ابن طلحہ، ان کا نام تھا عثمان ابن طلحہ۔ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ چابی ان کے پاس رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی تھی، ان سے چابی منگوائی تھی اور بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے اجازت چاہیے تھی، اور ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کو وہ بیت اللہ کی چابی لے کر آتے تھے اور دروازہ کھول دیتے تھے، تالا کھول دیتے تھے، اور اندر جا کر جس کو جو عبادت کرنی ہو وہ کرتے تھے۔ اس زمانے جاہلیت کے طور طریق کے مطابق جو کرنا ہوتا تھا وہ کر لیتے تھے، اندر کی صاف صفائی کا بھی کام ہو جاتا تھا پیر اور جمعرات کو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی طلب فرمائی تو انہوں نے چابی دینے سے جو انکار کیا اور تھوڑے سخت سست کلمات کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کچھ سخت سست باتیں یہ کہی اور ترش روئی سے پیش آئے، سختی سے پیش آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، برداشت کر لیا، لیکن بہرحال چابی دے دی اور تالا کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اور آپ کو اندر جا کر یہ جو عبادت کرنی تھی وہ عبادت کر کے واپس باہر آئے تو اس وقت چابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان ابن طلحہ کو بلا کر کے واپس کی، کہا کہ لو یہ چابی میں نے تمہارے پاس سے لی تھی اور اب یہ چابی میں تم کو واپس کر رہا ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بات کہی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بیت اللہ کی چابی میرے قبضے میں ہوگی، ابھی تو چابی تمہارے قبضے میں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بیت اللہ کی چابی میرے پاس ہوگی اور میں جس کسی کو چاہوں گا اپنے ہاتھ سے چابی وہ عطا کروں گا، ایک وقت ایسا آئے گا۔ تو عثمان ابن طلحہ نے کہا کہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ اگر ایسا ہو گیا تو پھر قریش کے لیے ہلاکت، بربادی اور ذلتی کی بات ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ ہلاکت اور ذلتی کی بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ زمانہ جو ہے قریش کے لیے آبادی کا زمانہ اور عزت کا زمانہ ہوگا۔ چابی دے دی۔ عثمان ابن طلحہ فرماتے ہیں اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بار بار یہ بات آتی تھی کہ یہ سچا آدمی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے اور سچا آدمی ہے، اور اس کی زبان سے جو جملے نکلے ہیں، اس کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ یقیناً ہو کر رہے گی، ہو کر رہے گی۔ چنانچہ بات آئی گئی ہو گئی۔ جب فتح مکہ کا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور پھر سن ہجری 8 میں جب یہ مکہ المکرمہ فتح ہوا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے اور عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ لاؤ چابی۔ انہوں نے ایک روایت کے مطابق چابی دے دی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ چابی دینے کے ڈر اور خوف سے وہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گئے کہ چابی نہ دینی پڑے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے مل کر یہ کسی طریقے سے اوپر سے چابی حاصل کرنے کی کوشش کی اور چابی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی لی اور تالا کھولا، دروازہ کھولا، آپ اندر داخل ہوئے اور اندر جا کر جتنے بھی بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت،
سال کے دن کتنے ہیں؟ 360 ہے نا، 360 دن ہیں، 365 356 وہ یعنی گجراتی کے اعتبار سے 360 دن ہیں. تو روزانہ الگ الگ معبود کو پوجنے کے لیے انہوں نے الگ الگ معبود بنا رکھے تھے. آج جس معبود کو پوجا گیا ہے تو آئندہ کل اس کی باری نہیں آئے گی. اب اس کی باری کب آئے گی؟ آئندہ سال اس دن باری آئے گی، آئندہ سال اس دن باری آئے گی. 360 بت رکھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور آپ نے نماز پڑھی اور جو 360 بت تھے سب کو یہ صاف کیا، سب کو ختم کیا. اندر کی صاف صفائی کا جو کام تھا وہ آپ نے کام کیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عثمان ابن طلحہ کو بلایا. عثمان ابن طلحہ کو دیکھو، ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، ابھی تک انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور وہ چابی جو انہوں نے دی تھی وہ چابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واپس کی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عثمان ابن طلحہ نے چابی دیتے وقت یہ کہا تھا کہ دیکھو محمد، یہ میں تم کو امانت دے رہا ہوں، یہ امانت کے طور پر دے رہا ہوں، اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہارا کام ہو جائے تو مجھے واپس کر دینا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ عثمان ابن طلحہ نے جب چابی دی تھی فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور چابی طلب کی، تو ایک روایت میں یہ ہے کہ عثمان ابن طلحہ نے یہ کہا تھا کہ اے محمد، یہ چابی میں تم کو دے رہا ہوں لیکن یہ امانت کے طور پر دے رہا ہوں، تمہارا کام ہو جاوے تو مجھے واپس کر دینا. دیکھو امانت کا تقاضا تھا، اس بات کا بھی تقاضا تھا کہ چابی واپس کر دی جاوے. بہرحال چاہے وہ بات انہوں نے کہی ہو یا نہ کہی ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور بلا کر کے یہ چابی ان کے حوالے کی، ہاتھ میں دی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ عثمان کچھ یاد آیا؟ آپ نے فرمایا کہ عثمان کچھ یاد آیا تم کو؟ کہا کہ ہاں یاد آیا. کہا کہ آج سے میں نے کئی سال پہلے یعنی ہجرت سے پہلے میں نے تم کو یہ کہا تھا، جب تمہارے پاس سے میں نے چابی طلب کی تھی اور تم نے مجھے دینے سے انکار کیا تھا، اس وقت میں نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں اپنی چاہت کے مطابق جس کسی کو یہ چاہوں گا دوں گا. دیکھو یہ وقت آیا. کہا کہ ہاں اللہ کے رسول مجھے یاد آ گئی وہ بات. پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چابی طلب کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول، یہ زمزم کے پانی پلانے کی ذمہ داری بھی ہمارے پاس ہے اور حرم کی اور بھی ذمہ داریاں اور بھی خدمات ہمارے پاس ہے، لہذا چابی دینے کی اور چابی اٹھانے کی ذمہ داری بھی آپ مجھے ہی حوالے کر دیجیے، ہمیں ہی حوالے کر دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ منع فرمایا تھا کہ نہیں، یہ چابی کہ عثمان ابن طلحہ کے پاس سے لی تھی، چابی عثمان ابن طلحہ کے پاس ہی رہے گی. آپ نے عثمان ابن طلحہ کو وہ چابی دی اور دیتے وقت فرمایا تھا کہ لو یہ تمہارے پاس قیامت تک چابی رہے گی، یہ چابی قیامت تک تمہارے پاس رہے گی اور تمہارے پاس سے اس چابی کو کوئی نہیں لے سکتا ہے مگر جو ظالم بادشاہ ہوگا، ظالم بادشاہ ہوگا وہی تمہارے پاس سے چابی لے سکتا ہے، باقی قیامت تک یہ چابی تمہارے پاس رہے گی. بہرحال قرآن مجید میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ کی زبان پر ہم نے اس آیت کریمہ کو سنا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں یہ کہ تم امانت کو اس کے مالک تک پہنچا دو. دیکھو یہ امانت تھی، چابی امانت تھی، لہذا امانت کیا کر دی؟ اس کے مالک تک پہنچا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا.
حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں ہم نے اب تک اس آیت کریمہ کو کبھی سنا نہیں تھا، یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانیں اس آیت کریمہ کو سنا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت کریمہ جو پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، یہ آیت کریمہ بیت اللہ کے اندر نازل ہوئی تھی، بیت اللہ کے اندر نازل ہوئی تھی، اس سے پہلے سنی نہیں تھی۔ اگر نازل ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانیں حضرات صحابہ سنتے، لیکن کبھی سنی نہیں تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ آیت کریمہ اسی وقت نازل ہوئی تھی بیت اللہ کے اندر۔ بہرحال یہ پورا واقعہ ہے، اور اس واقعے کے ذکر کرنے کے بعد حضرات مفسرین نے اور حضرات علماء نے بہت باتیں لکھی ہیں اس پر، کہ یہاں تو واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے جو چابی لی تھی وہ چابی اس کے مالک تک یعنی عثمان بن طلحہ تک پہنچا دو، ان کے حوالے کر دو۔ آج بھی وہ چابی انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ عثمان بن طلحہ کا خاندان جو ہے نا، سمجھے، آج بھی چابی انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے، شیبی خاندان۔ لہذا اگر صحیح معنی میں کسی کو صحابی کی نسل اگر دیکھنی ہو تو ابھی بیت اللہ کی چابی جن کے پاس ہے سمجھے ان کو جا کر دیکھ لو، ان کو جا کر دیکھ لو، وہ صحابی کی یہ نسل ہے، ان میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ دوسرے جتنے بھی یہ کیا ہے سمجھے خاندان ہے، اور دوسرے جتنے بھی یہ کیا ان کے اندر شکوک اور شبہات تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ قیامت تک تمہارے پاس یہ چابی رہے گی۔ لہذا ابھی اگر کوئی شخص صحابی کی صحیح اولاد کو اور صحیح نسل کو دیکھنا چاہے تو اس وقت بیت اللہ کی چابی جن کے پاس ہے ان کو جا کر دیکھ لے، وہ صحابی کی اولاد ہے، عثمان بن طلحہ کی اولاد میں سے، شیبی خاندان میں سے ہے۔ بہرحال یہ پورا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے تحت حضرات علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں امانت کو اس کے مالک تک پہنچانے کا حکم دیا ہے، لیکن امانت کا کیا مطلب؟ امانت کا کیا مطلب؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دیتے تھے تو خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت کو پڑھتے تھے، ایک حدیث کو پڑھتے تھے، لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له، لا ایمان لمن لا امانۃ له، کہ اس آدمی کا ایمان کامل نہیں ہے کہ جس آدمی کے اندر امانت داری نہ ہو، ولا دین لمن لا عہد له، اور اس آدمی کا جو ہے اور اس آدمی کا دین نہیں ہے پورا کہ جس آدمی کے اندر عہد یعنی وعدہ پورا کرنے کی سمجھے صلاحیت نہ ہو، وعدہ پورا نہ کرتا ہو۔ اس روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ امانت کا مفہوم ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھی ہو، کسی آدمی نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھی ہو، یہ کہا ہو کہ دیکھو میں 10 دن کے لیے فلاں جگہ جاتا ہوں اور میرے مکان کے اندر چوری ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا میں آپ کو یہ 10 لاکھ روپئے دے کر جاتا ہوں، اور 10ویں دن میں آؤں گا تو اس وقت یہ 10 لاکھ روپئے تم مجھے دے دینا۔ چنانچہ جس کے پاس یہ 10 لاکھ روپئے رکھے گئے ہیں اس کی امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ آدمی آ کر طلب کرے تو اس کو واپس کر دینا چاہیے، اور واپس نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ خیانت کہلائے گی۔ ہم نے امانت بس اسی کو سمجھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز کسی کے پاس رکھی ہے، جب وہ لینے کے لیے آوے، طلب کرنے کے لیے آوے تو وہ چیز اس کو واپس کر دی جاوے۔ ہم نے امانت اسی کو سمجھا ہے، حالانکہ امانت یہ بھی ہے، سمجھے، اس کا انکار نہیں ہے، امانت یہ بھی ہے، لیکن امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے مفہوم۔ امانت کے مفہوم میں لکھا ہے کہ جس آدمی کے ذمے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو کما حقہ ادا کرنا، اور جس نے ذمہ داری دی ہے اس کے بھروسے کو باقی رکھنا۔ جو ذمہ داری دی گئی ہے
اس ذمہ داری کو پورا ادا کرنا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جس نے وہ ذمہ داری دی ہے اس کے بھروسے کو سمجھے پورا باقی رکھنا، یہ امانت۔ اور اس کے مفہوم میں بھی ہے بہت سی باتیں لکھی گئی ہے، بہت سی باتیں لکھی گئی ہے۔ آج کل ہم نے امانت اسی کو سمجھا ہے، حالانکہ امانت یہ بھی ہے، لیکن امانت کے مفہوم میں اور بہت سی چیزیں ہیں۔ جیسے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ آنکھ عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ عطا فرما کر ہمیں حکم دیا ہے کہ اس سے حلال چیز کو دیکھنا، حلال چیز کو دیکھنا، حرام چیز کو سمجھے مت دیکھنا، بدنگاہی مت کرنا، اور غلط چیز کو مت دیکھنا، نامحرم کے اوپر تمہاری نگاہ نہ پڑے۔ اگر کوئی شخص آنکھ کی حفاظت کرتا ہے اور آنکھ کو یہ کیا ہے غلط چیز پر یہ واقع نہیں کرتا ہے، اور آنکھ کو یہ بد نظری سے یہ بچاتا ہے، تو گویا کہ وہ آنکھ کی امانت کو ادا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھ دی ہے، وہ آنکھ بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی ناجائز چیز کو اور کسی حرام چیز کو اور کسی نامحرم کو ہم نہ دیکھیں، اس کی امانت کا تقاضا یہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر یہ فرماتے تھے کہ جس میں آنکھ کی خیانت سے بھی پناہ مانگی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، اور دلوں کے اندر جو چھپا ہے نا سمجھے اس چھپی ہوئی بات کو بھی جانتے ہیں۔ یہ بھی امانت ہے کہ آنکھ کو یہ غلط چیز پر واقع نہ کرے، آنکھ کو یہ ناجائز اور یہ نامحرم کے اوپر واقع نہ کرے۔ اگر یہ وہ واقع کرتا ہے تو گویا کہ وہ آنکھ کی لائن کی خیانت کر رہا ہے، آنکھ کی لائن کی خیانت کر رہا ہے۔ ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العینان تزنیان، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ وَزِنَاهُمَا النَّظْرَ، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ دیکھنا، یعنی غلط چیز کو دیکھنا، سمجھے نامحرم کو دیکھنا، بدنگاہی کرنا، یہ آنکھ کا زنا ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھ کی امانت کو آدمی سمجھے، ناجائز اور حرام چیز کو نہ دیکھے۔ کان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ کان سے یہ کسی ناجائز اور حرام چیز کو نہ سنے، ناجائز اور حرام چیز کو نہ سنے، گانا نہ سنے، جھوٹ نہ سنے، غلط بات کو نہ سنے، گالی گلوچ کو نہ سنے۔ اگر کوئی شخص کان کی حفاظت کرتا ہے تو گویا کہ کان کی امانت کو وہ ادا کر رہا ہے، اور اگر کان کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو وہ کان کی نعمت کی وہ کیا کر رہا ہے؟ خیانت کر رہا ہے۔ زبان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، کان بھی نعمت ہے، زبان بھی نعمت ہے۔ اور ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاذنان تزنیان، کہ دونوں کان بھی زنا کرتے ہیں، اور دونوں کانوں کا زنا کیا ہے؟ السمع، یعنی بری بات کو سننا، گانے کو سننا، غلط بات کو سننا، یہ کان کا زنا ہے۔ زبان بھی اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، زبان بھی امانت ہے۔ لہذا زبان سے اگر صحیح بولتا ہے اور زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، حمد پڑھتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، اور زبان سے یہ کیا ہے؟ اچھی چیز بولتا ہے، خیر خواہی کی بات بولتا ہے، تو گویا کہ زبان کی وہ نعمت کی اور زبان کی امانت کو وہ ادا کر رہا ہے۔ اور زبان سے گالی گلوچ بولتا ہے، زبان سے غیبت کرتا ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے، اور زبان سے جو ہے گانا جو ہے سمجھے پڑھتا ہے، اور زبان سے جو کیا ہے ناجائز چیزوں کو بکتا ہے، تو گویا کہ وہ زبان کی لائن کی وہ خیانت کر رہا ہے۔ امانت کا مفہوم جو ہے صرف اسی میں نہیں ہے، بلکہ امانت کا مفہوم جو ہے پوری شریعت کے اوپر یہ دائر ہے۔ آنکھ بھی امانت ہے، کان بھی امانت ہے، زبان بھی امانت ہے، ہاتھ پاؤں بھی امانت ہے، ہاتھ پاؤں بھی امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھوں کو عطا فرمایا ہے، پاؤں کی نعمت عطا فرمائی ہے، لہذا ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہاتھ کی اس نعمت اور پاؤں کی اس نعمت کی قدر یہ کرے، اور ناجائز کاموں کی طرف ان کو یہ مشغول نہ کرے، ناجائز کاموں کی طرف ان کو نہ بڑھائے۔ روایت کے اندر فرمایا گیا کہ الیدان تزنیان والرجلان تزنیان،
کہ دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کا زنا کیا؟ البطش، کسی چیز کو پکڑنا، والرجلان تزنیان، دونوں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور پاؤں کا زنا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ المشی، یعنی ناجائز اور حرام چیز کے حاصل کرنے کے لیے یہ بڑھنا، آگے چلنا۔ جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کتنا آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، کتنا کان کا زنا ہوتا ہے، زبان کا زنا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں کا زنا ہوتا ہے، دل و دماغ کا بھی زنا ہے، غلط سوچ۔ آدمی جب بیٹھتا ہے تنہائی میں تو غلط سوچ سوچتا ہے، وہ غلط وہ پروپیگنڈے کرتا ہے، غلط یہ پلان بناتا ہے۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کا یہ پورا جسم اور پوری باڈی بھی اس کے پاس امانت ہے، یہ پوری باڈی امانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور امانت عطا فرمائی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اس باڈی کے اندر خیانت نہ کرے، اپنے جسم میں خیانت نہ کرے۔ اسی وجہ سے خودکشی کرنا، آپ کا کرنا یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ امانت دی ہے، اور امانت جب اللہ تعالیٰ طلب کرے گا اس وقت اس کے پاس جانا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے خودکشی کر رہا ہے تو گویا کہ اپنے جسم میں، اپنی باڈی کے اندر کیا کر رہا ہے؟ وہ خیانت کر رہا ہے۔ پوری شریعت پر امانت کا مفہوم دائر ہے، پوری شریعت پر گھومتا ہے نا امانت کا مفہوم۔ ہم نے امانت کے مفہوم کو لیے کیا سمجھ لیا کہ کسی نے کوئی چیز رکھی ہو، کسی نے کوئی پیسے ویسے رکھے ہو، اور جب وہ طلب کرنے کے لیے آوے، مانگنے کے لیے آوے تو اس کو دے دینا، بس ہم نے امانت اسی کو سمجھا ہے۔ حالانکہ امانت کا مفہوم یہ کیا ہے سمجھیے، پوری شریعت پر دائر ہے، پوری شریعت پر دائر ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ حتیٰ کہ حکومت کے جو عہدے ہیں نا سمجھے، حکومت کے وہ عہدے بھی امانت ہے۔ اگر حکومت کا کوئی عہدہ دیا گیا ہے، کوئی منصب دیا گیا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ اس کی امانت داری کا یہ خیال کرنا ضروری ہے، اس کی امانت داری کا خیال کرنا یہ ضروری ہے۔ اس عہدے کے ملنے کے بعد جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو صحیح معنی میں ادا کرنا۔ آج کل کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ عہدہ تو طلب کر لیتے ہیں، الیکشن کا موقع آتا ہے تو الیکشن سے پہلے یہ بڑے بڑے جو اشتہارات اور پوسٹر ووسٹر یہ لگاتے ہیں اور اپنا اشتہار کرتے ہیں، اپنے آپ کو فیمس کرتے ہیں، گاڑیاں لے کر گھومتے ہیں اور لوگوں کے پاس جا جا کر یہ منت سماجت کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا، ووٹ دینا، ہمیں ووٹ دینا، ہمیں ووٹ دینا۔ پبلک اور پھر وعدے بھی کرتے ہیں کہ ووٹ دو گے تو یہ تمہارا یہ کام ہو جائے گا، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہوگا تمہارا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اب اگر آپ نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کے مطابق منصب پر آنے کے بعد، اس عہدے پر منصب پر آنے کے بعد آپ نے ان کے وعدوں کو پورا کیا ہے تو ٹھیک ہے، گویا کہ آپ ان کی امانت کو ادا کر رہے ہیں۔ اور سمجھے عہدہ ملنے سے پہلے اور اس منصب کے ملنے سے پہلے تو آپ نے لمبے لمبے وعدے کیے تھے کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور جب جیت کر آئے تو کون میں کون، جیت کر آنے کے بعد یہ کوئی پوچھتے بھی نہیں ہے۔ اور جتنا بھی خزانہ حکومت کی طرف سے یہ رفاع عام کے لیے اور عام کاموں کے لیے، سڑکوں کے لیے اور یہ دوسرے کاموں کے لیے جو آتے ہیں، وہ اپنے جہنم کے گڑھے میں بھرتے ہیں، جہنم کا گھڑا بھرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یاکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ لوگ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ سود کھانے والے کے متعلق، حرام مال کھانے والے کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں۔ تو حکومت کی یہ منصب، حکومت کے یہ عہدے بھی امانت ہے، اور جو عہدے اور جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے ان ذمہ داریوں کو یہ ادا کرنا، اس کو پورا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور آپ کو اگر کوئی بڑا افسر بنایا گیا ہے، آپ کو اگر بڑا افسر بنایا گیا ہے اور افسر بنانے کے بعد آپ کے ذمے یہ رکھا گیا ہے کہ آپ اپنے ماتحت اور اپنے نیچے اگر لوگوں کو کوئی چھوٹے موٹے عہدے دینا چاہو تو عہدے دے سکتے ہو۔ پھر بات سمجھ میں آ رہی ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو یہ بڑا عہدہ دیا گیا، آپ کو بڑا عہدہ دیا گیا، اور عہدہ دے کر کے آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے نیچے کام کرنے والوں کو یہ چھوٹے موٹے عہدے دے سکتے ہو، تو یہ بھی ایک امانت ہے۔ اب جو آپ کے نیچے کے عہدے دینے ہیں نا سمجھے، ان عہدہ دینے میں یہ دیکھو کہ کون لائق ہے اور کون نالائق ہے۔
جو لائق ہو لائق کو دینا چاہیے، اور جو لائق نہیں ہے اس کو جو ہے نہ دینا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ آدمی اپنے تعلقات کو نبھاتا ہے، اپنی رشتہ داری کو نبھاتا ہے، اور تعلقات اور رشتہ داری میں جو ہے جو اہل نہیں ہوتے ہیں، جو مستحق نہیں ہوتے ہیں، جو کام نہیں کر سکتے ہیں، ان کو بھی وہ عہدے دے دیے جاتے ہیں، ان کو عہدے دیتے ہیں، اور جو اہل ہوتا ہے، مستحق ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کو وہ عہدے نہیں ملتے ہیں۔ یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے۔ تعلیمی نظام کو سنبھالنا یہ بھی ایک بڑا عہدہ ہے، لیکن آج سمجھے ہمارے یہاں وزیر تعلیمات جو بنی ہوئی ہے نا، وہ کون ہے جانتے ہو؟ ارے وہ ایرانی ہے، کیا نام اس کا؟ ہاں 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 جی، تو وزیر تعلیم ہے نا شاید، وہ پتہ ہی نہیں، لوگوں 3 سال 3.5 سال ہو گئے اس حکومت کو نبھاتے لیکن کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کیا اس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے؟ کیا ہے دیکھتے ہیں، جب وہ عہدہ دیا گیا تو اس وقت یہ کیا ہے سمجھے، ایک بات اٹھی تھی کہ پوری حکومت اور پوری انڈیا ملک کی جس کو وزیر تعلیم بنایا گیا ہے، جو اس کے پاس یہ کیا ہے سرٹیفکیٹ تو نہیں ہے، اور وہ تو فیل ہے۔ غلط سرٹیفکیٹ جو دیے جاتے ہیں وہ بھی امانت داری کے خلاف ہے۔ غلط سرٹیفکیٹ جو دیتے ہیں، دیکھو یہ امانت کی بات کر رہا ہوں میں، امانت سمجھے، تو جو اہل ہو اہل کو دینا اور نہ اہل کو نہ دینا۔ لہذا آج کل جو غلط سرٹیفکیٹ بنتے ہیں وہ بھی امانت داری کے خلاف ہے، وہ بھی خیانت ہے۔ آپ اگر کسی آفس کے ذمہ دار ہو، آپ اگر کسی جو ہے سمجھے وہ اسکول کے ٹیچر ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے آپ کسی اسکول کے پروفیسر ہو اور کسی مدرسے کے مدرس ہو، تو آپ کو جو اس آفس میں کام کے لیے وقت دیا گیا ہے، یہ وقت بھی آپ کے پاس امانت ہے، وقت بھی امانت ہے۔ جو وقت طے کیا گیا ہے اس وقت پر جانا، اور جو وقت جو ہے سمجھے آپ کی جانے کا ہے اس وقت سے وہاں سے نکلنا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو وقت طے کیا گیا ہے 9 بجے پہنچنے کا وقت ہے تو 9:30 بجے پہنچتے ہیں، اور سائن کرتے ہیں کتنے کی سمجھے کہ 9 بجے حضرت پہنچے ہیں، سمجھے سر، سمجھے صاحب، باس، سمجھے سر کتنے بجے پہنچے؟ 9 بجے پہنچے۔ حالانکہ سر جی کیا 9 بجے نہیں پہنچے تھے، بلکہ 9:30 پونے 10 بجے پہنچے تھے۔ تو سمجھے یہ جو ہے آدھے گھنٹے کی پونے گھنٹے کی تنخواہ پورے مہینے کی، جو آدھا پونا گھنٹہ جو ہے جو تاخیر سے پہنچے ہیں، اس تنخواہ کا لینا جو ہے جائز نہیں ہوگا، تنخواہ کا لینا جائز نہیں ہوگا۔ بہت بڑا مفہوم ہے، بہت بڑا مفہوم ہے اس کا، امانت کا۔ ہمارے اکابرین میں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں جو ہے کسی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ درس دینے کے لیے، سبق پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو مدرسے کی طرف سے ان کو جو سبق پڑھانے کے واسطے جو گدی دی گئی ہے سمجھے، اس گدی پر بیٹھ کر وہ سبق پڑھاتے تھے، اور جب سبق پڑھا کر فارغ ہو جاتے تھے اور کوئی جو ہے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے آتا تھا تو وہ جو ہے اپنی گدی سے نیچے اتر جاتے تھے، نیچے اتر جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں؟ کہا کہ مدرسے والوں نے یہ گدی ہے نا، وہ گدی سبق پڑھانے کے لیے دی ہے، تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے، اس گدی پر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ اتنا جی کہ امانت کا احتیاط ہوتا تھا۔ آفس میں کام کرنے والے، دفتروں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس دفتر میں اور اس آفس میں جو آفس اور دفتر کے کام سے متعلق جو کام ہیں سمجھے، ان کاموں کے لکھنے کے لیے جو کاغذات اور جو قلم اور جو پنسل اور جو ربڑ دیا گیا ہے، وہ کام آپ وہ چیزیں آپ اسی کام کے لیے استعمال کر سکتے ہو، اسی کام کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ اگر وہاں کا آفس کا کاغذ، آفس کا قلم، آفس کا پنسل اور آفس کے یہ ربڑ آپ نے اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال کیا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ امانت کے سمجھے خلاف ہوگا، یہ خیانت ہوگی، یہ خیانت ہوگی۔ امانت کا مفہوم یہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بہت بڑا مفہوم ہے، بہت بڑا مفہوم ہے۔ یہ جو تقریر کرنی آتی نہیں، 2-4 صفحے اردو کی کتاب دیکھ کے جو بیٹھ جاتے ہیں ممبر پہ تقریر کرنی، امانت کے خلاف خیانت نہیں ہے؟ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے بالکل۔ اور یہ دکاندار لوگ سیمپل دکھاتا ہے ایک طرح کا سامان
اب وہ آپ مجھے مثال جو دے رہے ہیں، یہ خیانت نہیں ہے. بالکل میں نے کہا کہ امانت کا مفہوم بہت وسیع، وہ چند مثالیں میں دے رہا ہوں، چند مثالیں میں دے رہا ہوں. اب اس کو جو یہ کیا ہے آپ اپنی زندگی میں پھیلاتے جائیں، سمجھے کہ جہاں پر یہ کیا ہے سمجھے وہ خیانت نظر آئے گی وہ خیانت ہے. جیسے کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ وہ سیمپل دکھاتے ہیں، اگر وہ سیمپل جو دکھایا گیا ہے سمجھے اسی کے مطابق آپ چیز دیتے ہو تو یہ امانت داری ہے. اور سیمپل دکھایا ہے بہت اعلیٰ قسم کا، اور چیز جو بھیجتے ہیں وہ یہ کیا ہے ٹرانسپورٹ سے وہ بہت گھٹیا قسم کی ہوتی ہے، تو یہ امانت داری کے تقاضے کے خلاف ہے. ہر چیز امانت ہے، ہر چیز امانت ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو یہ کیا ہے سمجھے سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے کوئی پڑوس میں، ہمارے یہاں جی سمجھے پڑوس میں ایک دوسرے کے وہاں کوئی چیز دینے کی عادت ہوتی ہے، کوئی اچھی چیز بنتی ہے، کوئی اچھا کھانا وانا بنتا ہے تو پلیٹ کے اندر یہ کیا کرتے ہیں سمجھے لے کر بھیجتے ہیں. حضرت شیخ تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ عورتیں ایک دوسرے کے بعد یہ جو کھانا بھیجتی ہے تو تقاضا یہ ہے کہ جو وہ کھانا جو ہے اس پلیٹ کے اندر سے خالی کر دیا جاوے تو فوراً وہ پلیٹ جو ہے اس کے مالک تک واپس پہنچا دو. ہم کیا کرتے ہیں کہ کھانا یہی بھی رکھ دیتے ہیں اور پلیٹ بھی 2-4 دن تک رکھ دیتے ہیں، اور جب تک وہاں سے لینے کے لیے نہیں آتے ہیں وہاں تک یہ اس کو استعمال کرتی رہتی عورتیں، اور یہاں تک کہ وہ پلیٹ جو پھوٹ جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے. یہ کیا ہے سمجھے امانت کے تقاضے کے خلاف ہے. بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. اس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں امانت کو جاری اور ساری کرنے کی ضرورت ہے. آج کل ہم لوگوں کی چیزوں کو دبا دیتے ہیں، لوگوں کے لیے کیا ہے املاک کو دبا دیتے ہیں، حالانکہ یہ کیا ہے سمجھے اس چیز پر اور اس کی ملکیت پر ان کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے. لیکن سمجھے کیا ہوتا ہے اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا ہے، امانت کے خلاف جو ہے سمجھے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال سمجھے وقت ہو رہا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے شان نزول تو ایک مخصوص واقعہ ہے، لیکن حضرات علماء نے اس کے اوپر جو ہے بہت لمبی چوڑی باتیں لکھی ہیں اور ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں امانت کو جاری اور ساری کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے حضرت نے فرمایا کہ یہ آج کل یہ کیا ہے سمجھے جو تھوڑی سی یہ چیز ہے سمجھے جانتے ہیں، تھوڑا سا یہ کیا ہے 2-4 صفحہ یہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر یہ بیان کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اگر دیکھو سمجھے صحیح معنی میں یہ وہ بات نہیں پہنچا سکتے ہیں امت تک، سمجھے بیان کرنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، یاد رکھو. سمجھے اگر اچھا آدمی یہ مطالعہ یہ کرتا ہے اور اچھی چیز اگر یہ کیا ہے سمجھے پیش کرتا ہے اور وہ یہ کیا ہے صحیح بات پیش کر سکتا ہے تو انشاءاللہ وہ بات کہہ سکتا ہے. لیکن سمجھے اگر وہ سمجھے 2-4 صفحات لے کر کے اگر وہ بیٹھ گیا ہے اور صحیح معنی میں وہ امت تک پیغام نہیں پہنچا سکتا ہے، صحیح معنی میں وہ امت تک یہ کیا ہے دین کا پیغام نہیں پہنچا سکتا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں وہ بکتا ہے، ادھر ادھر کے یہ کیا ہے غلط واہیات یہ بکتا ہے اور امت کے اندر یہ فتنہ اور فساد یہ کیا ہے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اس کی باتوں سے، تو اس صورت میں اس کو یہ ہے سمجھے یہ کرسی نہ لینی چاہیے، یہ ممبر نہ لینا چاہیے، اس کو یہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ بھی یہ کیا ہے سمجھے ایک امانت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بالکل ذمہ داری کے ساتھ بات پہنچائے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.